یہ جو D1 D2 D3 D4 کی بات ہم کر رہے ہیں, D2 جو ہے وہ بڑا ایک ولنریبل سا ایک اس طرح کی چیز لگتی ہے کہ جس میں کوئی انسان ولنریبل ہے کہ وہ کوئٹ کر جائے. یعنی جب اس نے جس چاؤ کے ساتھ کوئی چیز شروع کی, اب وہ موٹیویشن کم ہے, اسکل تو اس کی تھوڑی بڑی ہے, لیکن وہ اسکل اس کو کتنا موٹیویٹ کرے گی یا وہ اسکل کو وہ کتنا دیکھے گا کہ یہ ایک چیز میں نے حاصل کی ہے. دیکھیں اس میں سر میں ایک چھوٹی سی اگر بات کروں تو ڈیلنگ کی بات کر رہے ہیں نا ہم, جیسے سر نے لیڈرشپ سٹائل کی بات کی ہے کہ جس کا جو لیول ہوگا اس کو اس کے مطابق ڈیل کیا جائے گا. سو جو D2 پہ ہے اگر وہ ورک پلیس پہ ہے تو یہ ذمہ داری باس کی ہوگی کیونکہ وہ لیڈ اگر کر رہے ہیں. گھر پہ ہے تو بچوں میں کوئی اگر اس طرح کا لیول پہ پایا جاتا ہے تو جو اس کو ڈیل کر رہا ہے جیسے مجھے لگتا ہے اصل میں سلمان کہنا چاہ رہے ہیں کہ D2 جو سٹیج ہے یہ ولنریبل سٹیج ہے, اس میں لوگ کوئٹ کر جاتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ کئی لوگ آپ کے پاس جاب کے لیے آتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ پچھلے 10 سال میں انہوں نے 12 جاب کیے ہیں. تو ہر جاب کو جو کوئٹ کر کے تو واپس کسی پچھلے جاب پہ یا کسی اگلے جاب پہ جاتے ہیں اور وہ ترقی بھی نہیں کر پاتے. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جب بھی نئے سرے سے جاب کوئی شروع کرتے ہیں تو وہ D1 پہ ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. پھر وہ D2 پہ آتے ہیں اور کوئی ان کو D2 کے جو گڑھے میں سے وہ نکالتا نہیں ہے تو وہ جاب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور واپس کسی نئی جگہ پہ جاب کرتے ہیں نئی امیدوں کے ساتھ. نشے کی بیماری میں بھی ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں کہ پہلے گھر پہ کوئی ترکیبیں آزمائی جاتی ہیں, مریض خود ترکیبیں آزماتا ہے, پھر فیملی بذات خود جو بھی کامن سینس ہوتی ہے اس کے مطابق چلتے ہیں, اور اس سے جب کامیابی نہیں ملتی تو وہ مایوسی میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ولنریبل سٹیج ہے. ایک مینیجر کا یا ایک کاؤنسلر کا فرض ہے کہ وہ اس کو پہلے سے پریڈکٹ کر سکے. دیکھیے ہمارے پاس لوگ مسلسل آتے رہتے ہیں, پچھلے 50 سال سے بلنگ بیس میں ہم کام کر رہے ہیں تو یہ مسلسل لوگ آتے رہتے ہیں اور ان گنت لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے تو ہمیں وہ ایک پیٹرن پتہ چل جاتا ہے کہ آج پہلے دن کوئی کیسے بات کر رہا ہے. تو ہم اسے کچھ اندازہ دیتے ہیں کہ یہ جو بات چیت آپ کر رہے ہیں آگے بات چیت کا رخ یہ ہو جائے گا تو آپ نے محتاط رہنا ہے. تو وہ پھر محتاط رہتے ہیں, ایک پرو ایکٹیولی ہم ان کو بتا دیتے ہیں. اور ہر دفعہ تھوڑا قبل از وقت ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ پٹ فالز اور ٹریپس کیا آئیں گے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ جس جرنی پہ آپ جا رہے ہیں اس میں یہ تھوڑے مشکل مقام آتے ہیں اور آپ اویئر ہیں اس سے تو پھر زیادہ خطرہ نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی کی سوچ ایسی ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ نشے کی بیماری کیا ہوتی ہے اور نشے کی بیماری کا علاج کیا ہوتا ہے اور وہ کچھ اور گمان لے کے آئے ہیں اور آپ کے انداز ایسے ہیں کہ آپ ان کے گمان پہ پورے نہیں اترے. وہ پچھلے دنوں کیا تھا, ایک وہ پیشنٹ جو الکوہلزم کا شکار تھا اور اس کی فیملی آئی جو کہ ایک ڈرپ لگوا کے تو اس کو ٹھیک کر دینا چاہتے تھے. سر نے کہا تھا پھٹافٹ کر لیں جو بھی آپ نے علاج کا پروسیجر شروع کرنا ہے تو ہم آ گئے. ان کا خیال تھا کہ کوئی ایک ڈرپ لگے گی اور علاج کمپلیٹ ہو جائے گا. اور میں سمجھنا چاہ رہی تھی الکوہلزم کا ان کا کوئی وہ ایک پریسیپیٹیٹنگ سی سچویشن جو کہتے ہیں کہ آج مریض نے خود کہہ دیا ہے کہ اب میں کبھی شراب نہیں پیوں گا, تو اب باقی کیا رہ گیا, ایک ڈرپ. یعنی آدھا پونا گھنٹے کا کام ہے, کر لیں. نہیں وہ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ موٹیویشن اس کی نہ چلی جائے. ہم چاہ رہے تھے کہ ہم ان سے بات کریں اور پہلے ان کو پروسیجر سمجھا دیں. تو وہ کہہ رہے تھے وہ ہم یہیں پہ ہیں, ہم سے بات بعد میں کیجیے گا, آپ ٹریٹمنٹ اس سے پہلے کہ موٹیویشن جائے تو کم چک کر رکھو, شروع کریں اور ڈرپ لگائیں, ٹیکے لگائیں. جو اہم نقطہ آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ جو ولنریبل سٹیج ہے, جو D2 کی ولنریبلٹی اپنے عروج پہ ہوتی ہے جب کوئی بندہ D2 پہ ہوتا ہے, اور وہ ولنریبلٹی کچھ کم ہوتی ہے پر موجود ہوتی ہے جب وہ D3 پہ ہوتا ہے, اور وہ ولنریبلٹی ختم ہو جاتی ہے جب وہ D4 پہ ہوتا ہے. اچھا, اب یہ سٹیجز کو ایسی نہیں ہے کہ کسی نے پہلے میٹرک کیا, پھر FA کیا, پھر BA, پھر MA کر لیا. اس میں یہ بھی ہے کہ D4 سے کوئی D3 پہ آ سکتا ہے, بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, واپس D2 پہ آ سکتا ہے, D1 پہ آ سکتا ہے.
آگے جا سکتا ہے، پیچھے جا سکتا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ اسٹیٹ آف جو ایکٹیویٹی ہے جو اس کے برین میں چل رہی ہے، جس کا مظہر اس کے بیہیویئرز ہیں، جس کا اندازہ ہم اس کے بیہیویئر سے اور اس کی کارکردگی سے لگا رہے ہیں، لیکن یہ دماغ میں کوئی سرٹن پیٹرن بن رہے ہیں، کوئی سرٹن کیمیکلز ایک خاص طریقے سے چلتے ہیں تو وہ ایک خاص انداز میں بیہیو کرتا ہے. تو یہ نشے کی بیماری میں بھی اور عام مینجمنٹ پہ بھی یہ سب دیکھنا پڑتا ہے کسی کو بھی دیکھ کے کہ کون سے کیمیکلز کا اجتماع زیادہ ہو رہا ہے اور ان کی کمبینیشن کیا ہے. اور جب آپ کا تجربہ زیادہ ہو جاتا ہے، نالج زیادہ ہو جاتا ہے، تو آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی مریض یا کوئی جو ماتحت ہے آپ کا یا گھر کا بچہ، وہ کوئی بات یا کوئی رویہ جو ظاہر کر رہا ہے وہ کس وجہ سے کر رہا ہے. اور آپ کو پہلے اس کی تشخیص کرنی ہوگی، ڈائگنوسس کرنا ہوگا کہ یہ جو ایکسائٹمنٹ ہے یہ کس بنا پہ ہے. اب دیکھیں جیسے جو لوگ بھی گریجویشن کرتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں یا وکیل بنتے ہیں یا انجینئر بنتے ہیں، MBA کرتے ہیں اور پھر کسی ادارے کو جوائن کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. نئے نئے سائیکالوجسٹ بن کے آئے ہیں، تو خاص طور پر ایسے لوگ جنہوں نے کوئی گولڈ میڈل لیا ہوتا ہے یا کوئی بہت ہی اچھے مارکس لیے ہوتے ہیں، ٹاپر ہوتے ہیں، تو وہ آ کے تو تہلکہ مچا دینا چاہتے ہیں. اور پھر جب وہ آتے ہیں تو ان کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑتا ہے کہ جو بہت تجربہ کار ہیں اور روحانی بیداری آ چکی ہے، ان کا نالج بھی بہت اچھا ہے، ان کا اپنا ٹریک ریکڈ جو ہے وہ بہت زبردست ہے. اب جیسے اگر آپ دیکھیں کہ ولنگ ویز میں تو انٹری بڑی مشکل ہے. کوئی بھی بندہ ولنگ ویز میں بطور پروفیشنل داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری قابلیت کا حامل نہ ہو اور اس کا نالج اور اس کی سکلز اور اس کی ایجوکیشن بہت اعلیٰ پائے کی نہ ہو. اور خاص طور پر آپ بچپن سے لے کے اب تک اس کو کھنگال کے دیکھیں اور پھر آپ انڈکٹ کریں ولنگ ویز میں. جیسے ہمارے ہاں جو ڈاکٹرز کے لیے کرائیٹیرین ہے کہ وہ صرف کنگ ایڈورڈ کے ڈاکٹرز ہوں گے. ملک کا جو ٹاپ کا جو میڈیکل کالج ہے، جو اب یونیورسٹی ہے، جسے 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، تو اگر آپ کا کرائیٹیرین یہ ہے کہ آپ نے صرف کنگ ایڈورڈ کے ڈاکٹرز کو لینا ہے تو یہ کسی سے باعث نہیں ہے. میرٹ کی بنیاد پر ان میں سے بھی ہم ایسے ڈاکٹرز کو لیتے ہیں کہ جن کا پیچھے ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے، میٹرک، FSC اور میڈیکل کالج میں، اور جو آج کل بھی ایسے ایگزامز دے رہے ہیں جو کہ بین الاقوامی ایگزامز ہیں جن کو وہ 1 by 1 پاس کر کے آگے اپنا فیوچر بنانا چاہتے ہیں، جس میں 3-4 سال کا عرصہ لگتا ہے. تو جب ایسے لوگ پہلے سے ہی ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا ایسے سائیکالوجسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کا اکیڈمک کیریئر بھی بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، تو ایک نیا آنے والا جس کے پاس ابھی تجربہ نہیں ہے تو اس کو D2 پر آتے ہوئے دیر نہیں لگتی، کیونکہ وہ اپنے اندر ایک بہت محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ سائیکالوجسٹ ہوں، اور وہ بہت قبل از وقت جو ہے اپنے آپ کو ایک عروج پر سمجھتا ہے جو کہ ابھی آیا نہیں ہوتا، کیونکہ جو یونیورسٹی کی تعلیم ہے وہ پہلے کسی زمانے میں کافی ہوا کرتی تھی فنکشنالٹی کے لیے، لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ آپ فارغ التحصیل ہوئے ہیں تو آپ کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے. اب آپ یوں سمجھیں کہ آپ کی تعلیم شروع ہو گئی ہے. تو جو ڈاکٹرز بنتے ہیں بہت جلد انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی انہیں بہت کچھ کرنا ہے، ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں. اسی طریقے سے MBA جو ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے ہمیں تو سارا پتہ ہے بزنس کیسے کرتے ہیں، لیکن جب وہ کسی جگہ امپلائڈ ہوتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ تو بہت وسیع سمندر ہے. یہ دنیا جو ہے اس میں ہر شعبہ ایک بہت وسیع سمندر ہے، اور خاص طور پر یہ جو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے جس میں نالج پور ان کرتا ہے سیلاب کی طرح.